के मुश्तरका ताउन से कराची यूनिवर्सिटी में बजट 2023-24 के मौजू पर सेमिनार का इनकाद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी थे। माहिरीन मईशत ने हालिया बजट को आवाम के लिए गैर मौजू करार दिया और कहा कि इससे न सिर्फ महंगाई का एक नया तूफ़ान बरपा होगा, बल्कि इससे पाकिस्तान की निस्फ आबादी बुरी तरह मुतासिर होगी। ज़रूरी शोबों पर टैक्स का निफाज नहीं किया गया, बल्कि टैक्स का बोझ सनती शोबे पर मज़ीद बोझ डाल दिया गया। माहिरीन मईशत ने इस तशवीश का भी इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को आमदनी से ज़्यादा सूद अदा करना होगा, जो कि नामुमकिन है, बल्कि कर्ज़ का सूद आमदनी से भी ज़्यादा है। सेमिनार से डॉक्टर अमरीन फ़ातिमा, डॉक्टर नौरीन मुजाहिद, डॉक्टर तहसीन इकबाल, डॉक्टर आमिर सिद्दीकी, मोहम्मद साबिर ने खिताब किया, जबकि SPDC के मैनेजिंग डायरेक्टर आसिफ इकबाल ने इख्तितामी कलमात अदा किए। 9 जून को हमारा बजट आता है, जिसमें हम 14.3 ट्रिलियन का जो है वो एक्सपेंडिचर प्लान करते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, जिसमें जैसे अभी बताया गया है अराउंड 7.2 और 5 ट्रिलियन का जो है वो डेफिसिट है, जब वो समहाउ कहीं ना कहीं से पूरा करना है। ये सम सॉर्ट ऑफ सुपर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है जो जिसकी तरफ आप जा रहे हैं, और उसके सिर्फ 3 दिन बाद जो है वो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होती है। वियतनाम से अगर एक्सपोर्ट होगी यूरोप के अंदर तो वो बिल्कुल ड्यूटी फ्री होगी, जबकि चाइना जो चीज़ करता है, जो अगर वो डायरेक्ट करेगा तो वो उसके ऊपर 15% से लेकर 20% तक मुख्तलिफ उसके ऊपर ड्यूटीज़ मौजूद हैं। तो ये इंटरनेशनल है, लेकिन बहरहाल ये चैलेंजेस होते हैं, उन्हीं को देखते हुए ही गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी होती है और उसका फैसला करना होता है। तो अगर आप इन रियल टर्म देखेंगे तो कोई इतना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के ऊपर नहीं आया है। और लेकिन जो बजट में मेजर्स लिए गए हैं वो बड़े हैरानकुन हैं। उसके ऊपर इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ एक्सेप्ट किया, कुछ नहीं एक्सेप्ट किया था। जिसमें नहीं एक्सेप्ट किया तो उसमें एक प्रपोजल तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का भी था। और जानते कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि उनकी वो ताकत नहीं है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की ताकत है। वो बेचारे कुछ करते नहीं, वो नंबर को देखते भी नहीं है, गौर भी नहीं करते, समझते भी नहीं है किस तरह से होगा। हम ये जो एनालिसिस आज यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, उनकी बुनियाद पर एक रिसर्च रिपोर्ट भी हम इसमें इसको जो है वो जॉइंटली पब्लिश करेंगे। और ये एक बात और आखिरी, तो एक अच्छी बात तो आज ये रही कि कुछ ख़वातीन ने सवालात भी किए। अच्छा आप लोग कहेंगे पीछे ही पड़ गए, तो लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ये भी चाहूँगा कि प्रेजेंटर्स जो हैं उनमें भी कोई ना कोई खातून का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पोस्ट बजट पॉलिसी के ऊपर बात करनी है। जो अहम बात है, इस बात पे तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई है कि बजट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक पाकिस्तान में एक आम ट्रेंड ये है कि कुछ लोग बजट में दिलचस्पी लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। बजट आपका आइंदा साल की जो डेवलपमेंट है, जो आपका फोकस है, वो बयान करता है। तो इस सेमिनार से ये बताया गया कि किन किन एरियाज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने अपने टारगेट्स को अचीव किया है, किन किन एरियाज़ के अंदर प्रॉब्लम है और किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर एंड SPDC ने दोनों मिलके जो ऑर्गेनाइज़ किया रेगुलर फीचर है। इससे पहले भी ये प्री बजट सेशन करा चुके हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत अहम प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे जो MPhil PhD के स्टूडेंट्स हैं और आम भी
لوگ ہیں ان کو آگاہی ہو سکے کہ ہم بجٹ کے حوالے سے ڈائریکشن ہماری کیسی ہے اور کس طریقے سے ہم اپنی اکنامک گروتھ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے تو جو کٹ ڈاؤن ہے وہ بہت ہی الارمنگ ہے. پچھلے 5 سالوں سے کوئی HEC کے فنڈ میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. آپ انفلیشن دیکھ سکتے ہیں, مہنگائی دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز میں 13 سے 14 نئی یونیورسٹیز کا اضافہ ہوا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو جب تک آپ اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے آپ بہتر تعلیم نہیں دے سکتے. دیکھیں بجٹ جو ہے بنیادی طور پہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کس کی جیب سے کتنے پیسے نکالے جا رہے ہیں اور کس کی جیب میں کتنے پیسے رکھے جا رہے ہیں. یہ بات اب اور جو لوگ اس نمبروں کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ اپنے مفادات کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اس کے لیے ڈیفرنٹ اسٹیپس لیتے ہیں. اب صرف امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عوام اس بجٹ کو اتنا اہم نہیں لیتی اور اس کی وجہ سے وہ اپنے مفادات کا دفاع نہیں کر پاتی. جیسے اس دفعہ کا جو بجٹ ہے اس میں کچھ ایسے اقدامات لیے جانے کا ارادہ ہے جس کی وجہ سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. تو کیا عوام اس لیے مزید مہنگائی کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ ایسا کر سکتی ہے کہ اپنے آواز کو بجٹ میں شامل کرنے کے لیے مختلف موقعوں پہ ایجیٹیشن کرے, اس کا رپلائی کرے, کم از کم حکومت کو اور اپنے نمائندوں کے ذریعے جن کو انہوں نے منتخب کیا اپنا پیغام جو ہے پارلیمنٹ تک پہنچانے کی کوشش کرے کہ وہ ان بجٹری نمبرز میں ایسی کچھ چیزیں ڈالے جس سے عوام کو براہ راست فائدہ ہو. جو 30-35% تنخواہیں سرکاری ملازمین کی بڑھ رہی ہیں اس کا فائدہ عوام کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور ٹیکس میں جو ریلیف دیے جا رہے ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہے ریلیف, ان میں سے کوئی ایسے ریلیف نہیں ہے جو سمپل سیلری پرسن کو ہو. لیکن جو ڈیفیسٹ ہوگا اس کی وجہ سے جو مہنگائی ہوگی اس کا برڈن تمام لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا. جو ہے مہنگائی 36% ہے. گورنمنٹ کے ٹارگیٹس کے مطابق جو ہے وہ قیمتیں اگلے سال بھی 21% تک جو ہے بڑھنے جا رہی ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگلے سال مہنگائی جو ہے وہ اس سال کے بھی ریکارڈ توڑے گی, کیونکہ جو پالیسیز ہیں, جس طرح کا بجٹ جو پریزنٹ کیا گیا ہے, بات یہ ہے کہ جناب جو ہے وہ آپ نے 14 ٹریلین جو ہے روپیز کا بجٹ پیش کیا ہے. اس کے لیے آپ کو قرضہ لینا پڑے گا. جب آپ قرضہ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو نوٹ پرنٹ کرنے پڑیں گے, آپ کو بیرونی جو ہے وہ ممالک کی طرف دیکھنا پڑے گا, اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ انفلیشن میں اضافے کا باعث بنیں گی. دوسری الارمنگ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف اور صرف اس وقت جو ہے وہ $4 بلین آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں. اگر آپ فوری طور پر IMF سے معاہدے میں نہیں جاتے تو آپ کی کرنسی میں ایک فردر میسو ڈیپریسیشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. جو آپ کی امپورٹڈ کنزیومر کاموڈیٹیز ہیں, جیسے آپ کا جو ہے وہ کھانے کا تیل ہو گیا, چائے ہو گئی, پیٹرول ہو گیا, اس کی قیمتوں میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہوگا. تو یہ جو آپ کا جو الیکشن ایئر کا بجٹ ہے یہ پاکستان کی جو ہے وہ ریئل اکنامک کنڈیشن کو دیکھ کر نہیں بنایا گیا ہے. یہ جو بجٹ ہے وہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو خوش کریں, ان سے ووٹ لیں. جو اس کا نقصان ہوگا 3 یا 4 مہینے بعد, تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ نئے آنے والی حکومت الیکشن کے بعد جو ہے وہ ایک ریئلسٹک جو ہے وہ بجٹ پیش کرے گی, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ لانگ رن میں کس طرف جا رہے ہیں. بیسکلی جو بجٹ فیڈرل بجٹ آیا ہے اس پہ آج ہم نے پوسٹ بجٹ سیمینار کروایا ہے. اینڈ یہ جو پوسٹ بجٹ سیمینار ہے یہ بیسکلی ہماری پالیسی بریفز جو ہمارے اکانومسٹ نے لکھی ہیں, مانیٹری اسپیکٹ کو کور کیا ہے, فسکل اسپیکٹ کو کور کیا ہے, ٹریڈ کو کور کیا ہے, اس پہ تھی. تو ہم نے بیسکلی ڈائسیکٹ کیا ہے فیڈرل بجٹ کا جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے 14.5 ٹریلین روپیز کا. اینڈ ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ بجٹ اناؤنس ہو گیا ہے وچ یوز ٹو بی پالیسی ٹول ہے جس سے ہم پورے نیکسٹ اپ کمنگ ایئر کو پلان کرتے ہیں. اس کے ٹارگٹس جو ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے پالیسیز آر بینگ ڈیولپ اینڈ اکنامک پالیسیز, سوشل پالیسیز ڈیولپ کی جاتی ہیں. مگر اس بجٹ میں جو ہم نے دیکھا ہے ان فیکٹ اوور آل جو ہماری سچویشن ہے اٹس ویری چیلنجنگ. کنٹری از فیسنگ ورس سچویشن ان ٹرمز آف اکنامک اینڈ سوشل انڈیکیٹرس. آلریڈی ہمارے انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنس کہہ رہی ہیں کہ آلموسٹ 90 ملین پیپل ہیو کم ڈاؤن دا پاورٹی لائن. اور تقریباً یہ بہت بڑا چیز ہے کیونکہ مہنگائی اپنی پیک سطح پہ ہے, ریکارڈ بریکنگ انفلیشن ہے, آپ کے مانیٹری ریزروز ہمارے بالکل ختم ہو چکے ہیں. مگر اس طرح کے بجٹ میں جہاں آپ نے جو وہ سیکٹرز جنہوں نے بہت کمایا ہے
اور جو کما رہے ہیں، اور جہاں سے ہم کہتے ہیں دا پورر آر بیکمنگ پورر اینڈ پورر، اور ریچر جو کلاس ہے وہ بہت زیادہ ایلیٹسٹ لیول پہ پہنچ چکی ہے، وہاں آپ نے ٹیکس نہیں لگایا. فار ایگزامپل ایگریکلچر سیکٹر، دنیا بھر میں ایگریکلچر پہ ٹیکس لگتا ہے. بہت حیران کن بات ہے، ہمارے لیے حیران کن نہیں ہے، ہمیں تھا پھر بھی کہ یہ شاید ایک ڈاؤٹ فل ہے، تھوڑا بہت لگائیں گے، مگر اتنے عرصے سے یہی آ رہا ہے کیونکہ دے آر دا سیم پیپل جو ہمیشہ ایگریکلچر سیکٹر کو سیو کر جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ریئل سیکٹر میں جہاں اتنی پروفیٹیئرز اتنے ہائی لیول پہ گئے فار دا لاسٹ، اگر آپ دیکھیں 3-4 ایئرز 5 ایئرس، وہاں اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا، ہول سیل میں کوئی ٹیکس نہیں لگا. تو بیسکلی گورنمنٹ ہیز گیون دا بجٹ اسپیسیفکلی فار سرٹن کلاس آف پیپل، جس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو خوش کرنا تھا اور کچھ لوگوں کو بالکل نظر انداز کرنا تھا. ایس پی ڈی سی کی روایت رہی ہے کہ ہر سال جو ہے وہ ہم بجٹ جو پیش ہوتا ہے تو اس پہ ایک اپنا ان ڈیپتھ انالیسس جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور اسے پریزنٹ کرتے ہیں. تو اس سال ہم نے اس روایت کو اس طرح سے قائم رکھا ہے کہ ایس پی ڈی سی اور اے ای آر سی نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے کہ ہم جوائنٹلی جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ ریسرچ کیا کریں گے. ان میں سے ایک یہ بجٹ انالیسس بھی ہے. تو یہ ایک پہلا موقع ہے کہ ہم نے ایس پی ڈی سی اینڈ اے ای آر سی نے ایک جوائنٹ پبلیکیشن جو ہے وہ ایک پالیسی بریف کی صورت میں آج پیش کی ہے، جس میں کہ ایس پی ڈی سی کے ریسرچرز بھی شامل تھے اور اے ای آر سی کے ریسرچر بھی شامل تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ دو اداروں کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس طرح سے مل بیٹھیں اور مختلف ایشوز پہ جو ہے وہ اپنا انالیسس جو ہے وہ پیش کریں. تو یہ ایک پہلی کوشش ہے اور ہم انشاءاللہ ہماری اب یہ کوشش ہوگی کہ اکنامک پالیسیز کے علاوہ جو دیگر ایشوز ہیں جو کہ سوشل ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں اس پہ بھی ہم ساتھ کام کریں. اور اس طرح سے یہ ایک سیریز جو ہے وہ سیمینارز کی اور پالیسی بریفز کی، یہ ہم اس کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں.